اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ راسخین فی العلم کی پہلی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہم کو ہدایت دے چکا تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، بعد اذ ہدیتنا، یعنی اے ہمارے پروردگار جب آپ نے ہمیں اپنے دین، ایمان، حق، ہدایت کی طرف مائل کر دیا اور اس کی طرف موڑ دیا تو اب ہمارے دلوں کو باطل اور اپنی ناراضگی والے کاموں کی طرف نہ موڑنا۔ بعض مفسرین کے نزدیک ربنا لا تزغ قلوبنا سے مراد یہ بھی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو مسلسل ذکر سے غافل نہ فرما۔ یقین محکم ذکر مسلسل، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما، یعنی اپنی طرف سے اور اپنے فضل کے راستے سے بغیر کسی استحقاق کے ایسی رحمت عطا فرما کہ ہمیں دین ایمان پر استقامت نصیب ہو جائے، شرع صدر کی دولت مل جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے۔ نکتہ، رحمت کی قسمیں۔ رحمت کی کئی قسمیں۔ نمبر 1، دل میں نور ایمان و توحید حاصل ہو۔ نمبر 2، اعضاء پر اطاعت و فرمانبرداری اور عبادات کے انوار ظاہر ہوں اور صحت، تندرستی اور امن عافیت حاصل ہو جائے۔ نمبر 4، موت کے وقت موت کی شدت سے چھٹکارا مل جائے۔ نمبر 5، موت کے بعد قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آسانی ہو جائے، قبر کی ظلمت اور اس کا اندھیرا دور ہو جائے۔ نمبر 6، قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی ہو جائے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے لفظ رحمت استعمال فرما کر رحمت کی ان سب قسموں کو شامل فرما دیا ہے، پس آیت میں موجود الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے والا ان سب رحمتوں کا سوال کر لیتا ہے، لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے تے بلے بلے، جے تو عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، جے تو فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، یعنی تیرے سوا جو کچھ موجود ہے وہ تیری جود و سخا اور کرم اور احسان ہے۔ اے ہمیشہ احسان کرنے والے، مانگنے والے مسکین کی امیدوں کو خائب و خاسر نہ فرما اور اس کی دعا کو رد نہ فرما۔ اے اکرم الاکرمین، یعنی کرم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، مانگنے والے کو اپنے فضل سے اپنی رحمت کا اہل اور مستحق بنا دے۔ نکتہ، ان لوگوں پر خوف کا غلبہ رہتا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ راسخین فی العلم پر خوف کا غلبہ رہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ناراض ہو جانے کے خوف سے تڑپتے رہتے ہیں، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور آخرت کی سزا سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا اعمل واستغفر، عمل بھی کرتے رہو اور استغفار بھی کرتے رہو۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، استقامت کی دعا کیجئے۔ اس آیت سے واضح ہوا جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت سے ہمیشہ استقامت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر لیتا ہے، ایمان کھو بیٹھتا ہے، ہدایت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ فتنوں کا سرغنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نمبر 2، نعمت کو نعمت والے کی طرف منسوب کریں۔ بعد اذ ہدیتنا سے یہ نقطہ واضح ہوا کہ ہدایت کامل مل جانا، کسی کمال کا پیدا ہو جانا انسان کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ عقل مند کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت کو نعمت والے کی طرف منسوب کرے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے جو دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح یہ خادم ہر چیز کی ذات اور اصل کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پیدا کی ہوئی جانتا ہے، اسی طرح قابلیتوں، استعدادوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بنائی ہوئی جانتا ہے۔ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ سے کیسے سوال کریں۔ وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ سے یہ پیغام بھی ملا کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو نظر میں رکھ کر اس پہ بدلہ طلب نہ کرے بلکہ غریبوں کی طرح بغیر کسی عوض کے اللہ کے فضل اور کرم کا سوال کرے۔ اس وقت خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہوا کہ کجروی کے ظہور اور فتنہ فساد اور گمراہی کو دیکھ کر خاص طور پر
یہی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت دوسروں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی مدد فرمائے۔ اس دعا کی برکت سے خاتمہ بالایمان ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد صاحب دامت برکاتہم مشائخ کا تجربہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، جو آدمی اس دعا کو پابندی کے ساتھ مانگتا رہتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ بیان میں تاثیر کا انمول طریقہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں ہدایت دے چکا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ راکم الحروف کا یعنی صاحب تفسیر جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے حضرت مولانا پیر شیخ الحدیث محمد اسلم نقشبندی مجدد صاحب دامت برکاتہم۔ کئی دفعہ کا یہ تجربہ ہے کہ جب کسی جگہ بیان کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیان میں زبردست تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر دعوت دینے والے اور بیان کرنے والے کو چاہیے کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتا رہے، اس سے آپ کے بیان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ تو اپنے ایمان کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت بنا دے، دین والی طبیعت بنا دے، نماز والی طبیعت بنا دے، قرآن پڑھنے والی طبیعت بنا دے، نیک کاموں کا شوق پیدا فرما دے، نیک کاموں کی طرف طبیعت کو لگا دے۔ جیسے برے کاموں کی طرف طبیعت جاتی ہے ایسے نیک کاموں کی طرف بھی طبیعت جا سکتی ہے۔ بس اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، بس اللہ کو طلب دکھانے کی ضرورت ہے، بس دین کی طرف ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ قدم بڑھائیں گے، دوسرے قدم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو مستقل طور پہ توفیق دے دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی بھی نیت ہو مستقل طور پہ دین پر چلنے کی، اللہ سے مانگتے رہنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا خوف پیدا کریں اور اللہ کا شوق پیدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔